اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ اعمال کا ریکارڈ کیسے بنتا ہے، کہ تین چیزیں ہیں، ایک تجلی ذات ہے، ایک تجلی صفات ہے، اور آپ کو بتا دیا کہ تجلی کسے کہتے ہیں، اطلاع کو۔ اطلاع دو قسم کی ہے، ایک ذات سے اور ایک صفات سے، اور یہ نیچے آ کے خلق یعنی تخلیق ہو جاتا ہے، تخلیق بنتا ہے۔ اس کے لیے یہ سارا مطلب جیسے یوں سمجھیں کہ انجینئرنگ سیکھ رہے ہیں تو وہ پوری مشین کیسے چلتی ہے، یہ بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ اس کے فنکشننگ کا طریقہ ہے۔ ایک ذات ہے، ایک صفات ہے، اور ایک تخلیق ہے۔ تو یہ پیج نمبر 206 پہ جو ذیلی عنوان ہے آنکھوں کی روشنی، اس میں حضور فرما رہے ہیں میرے بچوں، میں اس قانون کو کئی دفعہ وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب خد و خال اور نقش و نگار پہ قائم ہے، اور کائنات کو دیکھنے کی دو طرزیں ہیں، یعنی یہاں پہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے، خد و خال اور نقش و نگار پر قائم ہے، اور کائنات کو دیکھنے کی دو طرزیں ہیں۔ ایک طرز یہ کہ کائنات کے اندر موجود اشیاء کو ٹھوس مادی شکل و صورت میں دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں مادیت میں رہ کر۔ اور دیکھنے کی دوسری طرز یہ ہے کہ شکلیں اور صورتیں نظر تو آتی ہیں، ان میں ٹھوس پن بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہری دنیا کی طرح نظر میں نہیں آتی، یعنی جب ہم خیال میں دیکھ رہے ہیں، یعنی جب ہم کسی چیز کو تصور میں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ ہمیں شکلیں اور صورتیں نظر تو آتی ہیں اور ان میں ٹھوس پن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر میں نہیں ہوتی۔ اب اس بات کو دیکھیں نا، کتنے طریقوں سے بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم باطن میں دیکھنا سیکھیں گے تب چیزوں کو سمجھیں گے، کہا یعنی کہ باہر چیز کو نہیں دیکھنا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جب ہم گلاب کو دیکھتے ہیں تو ہمارا نقطہ ذات اس گلاب میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ڈھل جاتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ بھئی ہم جب باہر کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو باہر نہیں دیکھ رہے، اس کا عکس ہمارے ذہن، آنکھوں کے ذریعے ذہن کی اسکرین پہ بن رہا ہے اور ہم اس عکس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تین باتیں بار بار ریپیٹ کر کے بتایا گیا کہ ہم ہر چیز کو اپنے انر میں دیکھ رہے ہیں۔ اب انر میں تو وہ ٹھوس چیز نہیں گھسی ہوئی ہم میں۔ اب اگر آپ سائیکل کو دیکھ رہے ہیں تو سائیکل ہمارے انر میں دکھ رہی ہے، لیکن ہے تو اندر نہیں نا، یعنی اس طرح جیسے سامنے پڑی ہے تو کچھ چبھ تو نہیں رہی، اس میں ٹھوس پن ہے، ساری خد و خال ہیں۔ یعنی ایک طرز یہ ہے کہ کائنات کے اندر موجود اشیاء کو ٹھوس مادی شکل و صورت میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ ٹھوس مادی شکل و صورت، اور دیکھنے کی دوسری طرز کیا ہے کہ شکلیں اور صورتیں نظر تو آتی ہیں، ان میں ٹھوس پن بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہری دنیا کی طرح نظر میں نہیں آتی، ظاہری دنیا کی طرح نظر میں نہیں آتی۔ اب روحانی سائنس کا کوئی شاگرد جب ظاہر دنیا سے نکل کر دل کے نقطے میں جھانکتا ہے، اب دل کا نقطہ یعنی اپنے ذہن کی اسکرین کو دیکھنے کو دل کا نقطہ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ راز منکشف ہوتا ہے
کہ کائنات کے اندر موجود ہر شے کے 3 وجود ہیں. دیکھیں جب آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، دیکھ سکے، یعنی اپنے انر سیلف میں دیکھنے کا گر سیکھ لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات پتہ چلتی کہ ہر شے کے 3 وجود ہیں. کیا ایک وجود کا تعلق براہ راست تجلی سے ہے، دوسرے وجود کا تعلق صفات سے ہے، اور پھر تیسرے وجود کا تعلق عالم خلق سے ہے. وہی بات کہ تجلی ذات اور دوسرا تجلی صفات اور تیسرا عالم خلق، تخلیق، 2 رخوں پر کی گئی ہے. ایک رخ خود روشنی ہے اور دوسرا حرکت ہے، یعنی ایک روشنی ہے اور ایک روشنی کی حرکت ہے. روشنی کہتے ہیں تصور کو. اب تصور کریں گے تو جب تک اس میں حرکت نہیں ہوگی تو جمود طاری ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک بات اور بھی سن لیں، اضافی بات ہے کہ جب ہم تصور شیخ کا مراقبہ کرتے ہیں اور حضور مرشد کریم کو ایک ساکت و صامت بت کی طرح، ایک صنم کی طرح انہیں امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جی 15 منٹ ہو گئے، میرا تو سر بھاری ہو گیا. اس لیے کہ آپ کے تصور میں موومنٹ نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، خیال کو آپ نے جکڑ کر باندھا ہوا ہے. نتیجہ یہ کہ آپ باقی خیالوں سے لڑنے میں وقت ضائع کرتے ہیں. پوائنٹ نوٹ کر لیں اس کو، اور اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں. یہ بات بہت ہی سامنے کی ہے. آپ غور کریں کہ بت پرستی کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ بت کو دیکھنے سے اس کا جمود ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے، اور جمود منع ہے. جمود کیوں منع ہے؟ یہاں سب کچھ حرکت ہے. جب سب کچھ حرکت ہے تو آپ یقین کریں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جمود میں جائیں یا جمودی سوچ کو اپنے اوپر حاوی کریں. یہ اضافی بات عرض کر دی. اب ہر نوع کے افراد سوتے جاگتے ہیں. سونے کی حالت میں انسان کو سونے کی حالت جو ہے یہ انسان کو اس کی ذات کے قریب کرتی ہے، اور بیداری انسان کو دور کرتی ہے، ذات سے دور کرتی ہے. اب یہ کس کی ذات کی بات ہو رہی ہے؟ اب ہم زبردستی بیچ میں اللہ کا لفظ لے آئیں. بھئی آپ کی اپنی ذات بھی تو اللہ ہی کی ذات کا ایک نقطہ ہے نا. تو یہ آپ کو پہلے اپنی ذات کے نقطے سے قریب ہونا ہے. تو جب ہم سوتے ہیں تو کس کے قریب چلے جاتے ہیں؟ ہم اپنی ذات کے قریب چلے جاتے ہیں. اور بیداری جو ہے یہ انسان کو ذات سے دور کرتی ہے. سونے کی حالت صعودی سفر کا ذریعہ ہے. صعود کرنا یعنی اوپر چڑھنا، یعنی اللہ کی طرف پرواز کرنا. سعودی حالت سے واقفیت کے لیے مراقبہ ضروری ہے، جبکہ بیداری کی دنیا میں سفر کرنے کا ذریعہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیداری کی دنیا میں سفر کرنے کا ذریعہ ہاتھوں پیروں کی جنبش بتائی جاتی ہے. یعنی جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو حرکت کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے ہاتھوں پیروں کی جنبش ضروری ہے. اگر ہم ہاتھ پیر نہیں چلائیں گے، یعنی پیر نہیں چلائیں گے تو سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن نیند کی حالت میں آپ نے کہیں سے کہیں جانا ہو تو کیسے جاتے ہیں؟ کہ ہاتھوں پیروں کے ذریعے. تو جواب ہے نہیں. تو ظاہری علوم کے ماہر لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. یہ جو علوم جن کا تعلق ہماری یعنی ظاہری دنیا سے ہے، اقتصابی علوم یا جو علم حصولی کے درجے کے علوم ہیں، ان کے ماہر لوگ
وہ اس پہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہاتھوں پیروں کی جنبش اور حرکت کہاں سے آ رہی ہے. غور کریں. وہ یہ سوچنا ہی گوارا نہیں کرتے کہ بھئی ہمیں یہ جو حرکت مل رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ جو ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے، کون کروا رہا ہے. مادہ پرست حضرات کے برعکس روحانی لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مادی دنیا میں ہاتھ پیروں کی جنبش غیر مادی دنیا کی جنبش کا نتیجہ ہے. یعنی یہ جو ہمارا مادی جسم حرکت کرتا ہے یہ دراصل غیر مادی دنیا میں موجود جسم کی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو زندگی گزارنے کا جو پروگرام دیا ہے اس پروگرام میں سعودی یعنی کہ خواب اور نزولی یعنی بیداری دونوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. یہ سعودی اور نزولی بات کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں بیداری اور خواب دونوں پہ غور و فکر کرنا ہے. اب اس غور و فکر کا دیکھیے ذرا کہ اس کا تعلق قرآن کے ان دو پروگراموں سے یعنی نماز اور زکوٰۃ کے پروگرام جو ہیں ان سے کیسے جڑا ہوا ہے. تو حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں، محترم خواتین و حضرات، آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ ہر حرکت ذہن کی سطح پر قائم ہے. کہاں قائم ہے؟ ذہن کی سطح پر قائم ہے. نزول ایسی حرکت ہے جو نقطہ ذات سے نیچے کی طرف سفر کرتی ہے، اسے کہتے ہیں نزول. اور صعود ایسی حرکت ہے جو نقطہ ذات تک صعود کرتی ہے یعنی اوپر کو چڑھتی ہے. یعنی ذات سے جو حرکت نیچے جسم کی طرف نزول کر رہی ہے وہ نزولی حرکت ہے، اور جو جسم سے ذہن اور ذہن سے پھر آگے ذات کی طرف حرکت کر رہی ہے وہ صعودی حرکت ہے. تو صعود کی حالت ہمیں ذات سے قریب کرتی ہے اور نزول کی حالت ہمیں ذات سے دور کرتی ہے. تو صعودی حالت وجدان ہے اور نزولی حالت عقل ہے. اب یہ وجدان کا لفظ جو ہے یہ قرآن کے لفظ وجدہ وجد سے ہے یعنی پا لینا. تو نزولی حالت ہماری عقل ہے. یہ وہ پروگرام ہیں جو بلا کسی فصل کے، بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی ڈیمارکیشن کے، تواتر کے ساتھ جاری ہے، بغیر کسی گیپ کے تواتر کے ساتھ جاری ہے. کون سا؟ یہ صعودی حالت اور نزولی حالت کا. کائنات کا ایک ممتاز فرد اس بات کا پابند ہے کہ وہ نزول و صعود کے قانون کو سمجھے اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اسے اپنے اندر متحرک کر لے. اگر کوئی فرد کائنات میں ممتاز ہونا چاہتا ہے یعنی ہمارے ہاں ممتاز ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ پیسہ کماتے ہیں. ممتاز ہونے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، ممتاز ہونے کے لیے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. غور کریں. لیکن کائنات میں امتیاز حاصل کرنے کے لیے یہ سارے پاکھنڈ ہیں. کائنات میں امتیاز ان باتوں سے حاصل نہیں ہوتا. کائنات میں امتیاز حاصل کرنے کے لیے، ممتاز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نزول اور صعود کے قانون کو سمجھیں. دیکھیں کتنی بڑی بات حضور مرشد کریم نے واضح کر دی. اپنی سوچوں کو صرف متوجہ ہی کرنا ہے، باقی آپ دنیا میں جو مرضی کریں. ظاہر ہے پھر آپ اگر اپنی روح کی طرف صعود کریں گے تو پھر آپ اور ہم وہی کریں گے جو ہم سے ہماری ذات کروانا چاہتی ہے، اور ذات ہم سے وہ کروائے گی جو اللہ کروانا چاہتا ہے.
یہ ہے اس کا سارا قانون. اس پروگرام کی بنیاد نماز اور زکوٰۃ ہے. نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں روح اور جسم کا وظیفہ ہیں. نماز اصل میں کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ اور نماز دونوں ایک جسم کا وظیفہ ہے اور ایک روح کا وظیفہ ہے. یہ دونوں نماز اور زکوٰۃ دونوں روح اور جسم کا وظیفہ ہیں. صلاۃ، اب نماز نہیں کہا، صلاۃ روح کا وظیفہ ہے، یعنی تعلق کا قیام، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی طرف متوجہ ہونا ہی صلاۃ ہے. صلاۃ اور زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ جسم کا وظیفہ ہے. اب جسم کا وظیفے کا مطلب، زکوٰۃ کا لغوی مطلب سمجھ لیں، آج سن لیں. زکوٰۃ زکا سے ہے لفظ، قد افلح من تزکا. ہم نے ترجمہ کر دیا کہ فلاح پائی اس نے جو زکوٰۃ دیتا ہے، جس نے اپنا تزکیہ کیا. یہ لفظ تزکیے کا مطلب صفائی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اور زیادہ گہرائی سے سوچیں اور سمجھیں تو زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما دینا، یعنی گرو کرنا. اب گروتھ کے لیے کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے باڈی کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، مائنڈ کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اور روح تو ڈیولپڈ ہے ہی. تو صرف ان دو کو ڈیولپ کرنے سے ہم روح کے ساتھ جا ملتے ہیں. تو صلاۃ روح کا وظیفہ ہے. وظیفہ کہتے ہیں کسی کام کو باقاعدگی سے کرنا. اب نماز مجموعی طور پر ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں تمام انسانی حرکات و سکنات کو سمو دیا گیا ہے. کیا کیا گیا؟ حرکات و سکنات کو سمو دیا گیا. مثلا کھڑے ہونا، ہاتھ اوپر اٹھانا، بولنا، پڑھنا، سننا، دیکھنا، ہاتھ باندھنا، جھکنا، پھر جھک کر دوبارہ کھڑے ہونا، کھڑے ہونے کے بعد لیٹنا. یعنی کہ یہ سجدے کی حالت، لیٹنے کے بعد بیٹھنا، بیٹھنے کے بعد پھر لیٹنا، پھر کھڑے ہونا، ادھر ادھر دیکھنا. اب نماز کے ارکان پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز زندگی کے ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت کا احاطہ کرتی ہے. اور یہ ساری جسمانی حرکات و سکنات بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے. اب اللہ کے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ بھی میں اسے اللہ واسطے کر رہا ہوں. نماز ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس پروگرام کی کامیابی کے نتیجے میں انسان کا ذہن اور ذہن کی ہر حرکت اور ہر عمل اللہ تعالی سے وابستہ ہو جاتا ہے. نماز قائم کر کے بندہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ تربیتی پروگرام 10-12 سال سے شروع ہوتا ہے اور 18-20 سال تک اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. انسان جب 15-20 سال تک وظیفہ اعضاء کی حرکت کے ساتھ ذہنی طور پر اس بات کی مشق کرتا ہے کہ اس کے ہر عمل میں اللہ تعالی کے ساتھ وابستگی قائم ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف متوجہ رہ کر سارے کام انجام دینا اس کا معمول بن جاتا ہے. جب بندہ نماز قائم کرتا ہے تو وہ ربودگی اور بیداری دونوں کیفیات سے یکساں طور پر روشناس ہو جاتا ہے. یعنی ربودگی کہتے ہیں خواب کی حالت کو، نیند کی حالت کو،
تو وہ ربودگی اور بیداری دونوں کیفیات سے یکساں طور پر روشناس ہو جاتا ہے. اور یہ پہلے بتایا کہ ربودگی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے قریب، ذات کے قریب ہونا. اور بیداری کیا ہے؟ ذات سے دوری. تو ان دونوں کیفیات کو یکساں طور پر وہ ان سے واقف ہو جاتا ہے. ربودگی اور بیداری یا صعود و نزول وجدان اور عقل کے ساتھ اللہ کے ساتھ وابستگی زندگی کی تکمیل. یہ ہے زندگی کی تکمیل، یہ ہے زندگی کا مکمل ہو جانا. کیا مکمل ہو جانا؟ کہ بندہ ربودگی اور بیداری یا نزول و صعود یعنی وجدان اور عقل دونوں سے کام لے. یہ جو ہے کہ جی صرف عقل سے کام لینا یہ گڑبڑ ہے. صرف وجدان کے زور پہ چلنے کی کوشش کرنا یہ بھی بیلنس آؤٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے. جب آپ دونوں کو بیلنس کر لیتے ہیں تو یہ بات زیادہ وضاحت سے، زیادہ صفائی سے ہمارے شعور میں بیٹھ جاتی ہے. اب دوسرا پروگرام زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کا منشا مخلصانہ بے لوث خدمت خلق ہے. میں نے کیا عرض کیا کہ گروتھ ہے. آپ نے یہاں دیکھیں کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ 2.5 روپے دینا ہے، بلکہ اس کا دائرہ پھیلا دیا کہ ہم خدمت خلق یعنی دوسروں کے لیے جو بھی کر سکیں وہ سب زکوٰۃ کے معنوں میں آتا ہے. کیونکہ آپ ظاہر ہے گرو کریں گے تو کچھ کسی کے لیے کریں گے نا. اس طرح سے اس کو کنیکٹ کر کے دیکھیں. تو زکوٰۃ اللہ کی اپنی عادت ہے. اسے آپ گروتھ کے معنوں میں لیں یا خدمت کے معنوں میں لیں، دونوں طرح سے اللہ کی عادت ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو اور مجھے گرو کروا رہا ہے، ہمیں ڈیولپ کروا رہا ہے. جب بندہ مخلصانہ قدروں میں، مخلصانہ کو سمجھ لیجئے. مخلصانہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی غرض سے مخلص ہوں. مخلص کا مطلب ہے میرے ذہن میں کوئی لالچ نہیں ہے، میرے ذہن میں کوئی خوف نہیں ہے، میں کوئی ڈر کے کسی کی خدمت نہیں کر رہا. مجھے یہ ہونا چاہیے کہ میں نہ کسی لالچ کی وجہ سے کروں اور نہ کسی خوف کی وجہ سے. یہ ہے خلوص. خالص ہو کے، خلوص کا مطلب خالص ہو کے جو بھی کام کریں اللہ واسطے کر رہے ہیں. اب اس کو آپ لاگو کر کے دیکھیں گھروں میں. شوہر جو ہیں اگر وہ یہ طے کر لیں کہ جی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ نے میرے ذمہ ایک پریوار کو سنبھالنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اسی طرح بیوی سمجھے کہ جی جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ میرے ذمے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اس لیے نہیں کہ جی اسے خاوند سے ڈر ہے یا اس کو لالچ ہے کہ میں خاوند سے یہ کام لوں گی. یہ اگر اپروچ پورے معاشرے میں پھیل جائے تو اخلاص جو ہے وہ جب عام ہو جائے تو بتائیے کہ لوگ اچھے ہوں گے کہ برے ہوں گے. جب بندہ مخلصانہ قدروں میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے وہ کام شروع کر دیا جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھئی؟ وسائل فراہم کر رہے ہیں، اس کی گروتھ کر رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ خدمت ہی ہوئی نا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذہنی وابستگی اور بے لوث خدمت کو تصوف میں جمع کہتے ہیں. یہ اب ایک تصوف کی اصطلاح ہے جمع. یعنی انسان خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو، ہر وقت اللہ کی مخلوق اور اللہ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی رکھتا ہے. جمع کا تصوف میں لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں بندہ اللہ کے ساتھ ذہنی رابطے میں آ جائے
ذہنی ہم آہنگی اس کی قائم ہو جائے اور وہ مخلوق کے ساتھ بھی ذہنی رابطوں میں رہے. اسے کہتے ہیں صلاۃ اور زکوٰۃ. جب تک کوئی بندہ جمع کی کیفیت میں داخل نہیں ہوتا اس کے اوپر عرفان کا دروازہ نہیں کھلتا، اس کے اوپر عرفان کا راستہ نہیں کھلتا. سوری، یہاں میں راستے کو دروازہ پڑھ گیا. عرفان یہ کسی بندے کا نام نہیں ہے. عرفان کا مطلب ہے واقفیت، عرفان کا مطلب ہے جانکاری. عرفان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی عادت میں عادت پڑتی ہے بار بار پریکٹس کرنے سے. انسان کی عادت میں یہ بات داخل ہو جائے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی مخلصانہ خدمت کرے. یہ لفظ مخلصانہ پہ دیکھیں کتنا اصرار ہے. اور ہمہ وقت اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رہے. اب دیکھیے، غور کریں کہ نماز میں ہم ایک ڈرل کی طرح کر کے مشق کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کو محسوس کرنے کی. اگر یہ محسوسات ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں اور ہم اس کو ہر وقت محسوس کریں کہ اللہ کے ساتھ میرا ایک تعلق قائم ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ آپ بھی اللہ کو دیکھ رہے ہوں. تو بتائیے پھر زندگی کا ہر کام آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ عرفان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس کو عادت پڑ جائے کہ ایک تو وہ مخلوق کی مخلصانہ خدمت کرے اور دوسرے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہمہ وقت قائم رہے. سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو صلاۃ کا پروگرام عطا کیا. جس طرح کوئی انسان مراقبے کے ذریعے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے اندر مخفی علوم کو تلاش کرے، اسی طرح نماز ایک مکمل پروگرام ہے. اس پروگرام کو صحیح طور پر ادا کرنے کے بعد انسان از خود ایسی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کو دیکھ لیتا ہے. اور جب کوئی انسان زکوٰۃ کا پروگرام یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کا پروگرام پورا کر لیتا ہے تو وہ کائنات کا ایک یونٹ بن جاتا ہے. اللہ کی عادت جب اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اللہ اسے پسند کر کے اس کے اوپر عرفان کے دروازے کھول دیتا ہے. میں یہاں پہ رک جاتا ہوں، لیکن ایک لفظ ہے خدمت، ذرا اس کو واضح کرنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے مجھے بڑا الجھایا تھا. تو ایک دفعہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میں آپ کو کیسے خوش کر سکتا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو بتا. تو میں نے پڑھایا جملہ کہہ دیا کہ آپ کی خدمت کر کے. تو اس پہ انہوں نے ایک زور کا ہوں کیا، کہنے لگے ہاں تو میری کیا خدمت کر سکتا ہے. میں بڑا پزل ہوا کہ بھی واقعی. کہنے لگے کیا کرے گا، میرا کھانا پکائے گا، مجھے نہلائے گا، مجھے میرے کپڑے دھوئے گا، گھر صاف رکھے گا، میرا بستہ تیار کرے گا، مجھے اسکول چھوڑ کے آئے گا، کیا 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 خدمت کرے گا تو میری. جی میں بہت ہی کنفیوز ہو گیا کہ یہ تو سارا لکھا پڑا غلط ثابت ہو رہا ہے. تو اگلا جملہ میں نے دو دن گزر گئے اسی ہچر مچر میں. تو میں نے پھر کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تابع داری کر کے میں آپ کو خوش کر سکتا ہوں. تو آگے سے انہوں نے پہلے سے زیادہ زور سے ہوں کر کے کیا، کہا کہ نہ تو میرا کیا بھلا کیا تو نے، پنجابی میں کہا تھا نہ میرا کی بھلا کیتا تو. یعنی اگر کوئی بچہ تابع داری کرتا ہے تو بتائیے وہ کس کا بھلا کر رہا ہے، اپنا یا کہ ماں کا.
ظاہر ہے اپنا ہی بھلا کر رہا ہے نا. تو میں بہت ہی کنفیوز ہو گیا, سچی بات ہے. میری سوچیں بس عقل یہیں تک تھی, جو پڑھا لکھا جو پڑھا ہوا تھا سبق وہ تو یہیں تک تھا. تو میں نے والدہ کے آگے سپر ڈال دی, یعنی ایک دن ان کی گود میں سر رکھ کے تو بڑے لاڈ سے ان سے کہا کہ بتائیں نا. تو انہوں نے میرے گال پہ ایک چپت لگائی, ایک ہلکا سا پیار سے چانٹا مارتے ہوئے کہا کہ او پاگلا, ماں تے بچے نو خوش دیکھ کے ہی خوش ہوندی رہندی ہے. ماں تو بچوں کو خوش دیکھ کے ہی خوش ہوتی رہتی ہے. ماں کرتی ہے اولاد کی خدمت. ماں سے سیکھنا ہے ہمیں کہ کیسے وہ دن رات کر کے خدمت کرتی ہے اولاد کی. ہمارے لیے اس کی ذات میں یہ جو چھپا ہوا سبق ہے, اس سے بڑھ کر کوئی بات دوسری نہیں ہو سکتی. تو خدمت کا اس دن تصور میرے ذہن میں کریکٹ ہوا کہ ارے بھائی ہم کہتے تو ہیں کہ مخلوق کی خدمت کریں, لیکن ہمیں کیا پتا کہ مخلوق کی خدمت ہوتی کیا. میرا خیال ہے جی بس یہاں کافی ہو گیا. انشاءاللہ کل مزید گفتگو ہوگی.